پہلے درجے میں کوئی اور نہیں محبوب خدا، آپ کی امت کے گناہگار ہوں گے۔ یہ سنتے ہی میرے اور آپ کے آقا کی آنسوؤں کی لڑائی بن گئی۔ اجازت دے دی جبرائیل چلے جاؤ۔ حضرت جبرائیل روانہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی کنڈی لگا لیتے ہیں، حجرے سے باہر نہیں آتے، صرف نماز کے وقت نکلتے، حجرے سے باہر نہیں آتے۔ ایک دن ہو گیا میرے آقا حجرے سے باہر نہیں آئے، دوسرا دن ہو گیا آقا حجرے سے باہر نہیں آئے، تیسرا دن ہو گیا آقا حجرے سے باہر نہیں ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام تڑپ گئے، ارے جن کی زیارت کے بغیر ہم ایک لمحہ نہیں رہ سکتے۔ آج 3 دن سے یہ حجرہ بند ہے اور آقا کا چہرہ دیکھے ہوئے 3 دن ہو گئے، یہاں تک کہ تڑپ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ حضرت ابو بکر تھوڑی دیر کھڑے ہوتے ہیں، دوڑ کر کے حضرت عمر ابن خطاب کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے فرماتے ہیں عمر جانتے ہو 3 دن سے محبوب دروازہ نہیں کھول رہے، 3 دن سے دروازہ نہیں کھولا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بھی دوڑ پڑتے ہیں، اے عمر جاؤ، ارے تمہیں تو اپنے بعد ہونے والا نبی کہا تھا کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اے عمر ہو سکتا ہے تمہارے کہنے سے دروازہ کھول دے۔ حضرت عمر جاتے کنڈی کھٹکھٹاتے کہتے السلام علیکہ یا حبیب اللہ، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پھر یہ دونوں دوڑ کر کے حضرت سلمان فارسی کے پاس جاتے ہیں کہ سلمان تمہیں تو اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں میں شمار فرمایا ہے، جاؤ ذرا دیکھو کہیں دروازہ کھول دے۔ 3 دن ہو گئے محبوب باہر نہیں آئے، حضرت سلمان بھی کوشش کرتے لیکن دروازہ نہیں کھولتا۔ یہ پھر اکٹھے ہو کر حضرت علی المرتضیٰ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اے اللہ کے شیر، اللہ کا نبی دروازہ نہیں کھولتا ہے، 3 دن ہو گئے، مسلسل 3 دن ہو گئے، اللہ کے نبی دروازہ نہیں کھولتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا ابو بکر جیسوں سے دروازہ نہیں کھلتا، ہاں عمر جیسوں سے دروازہ نہیں کھلتا، حضرت سلمان فارسی جیسوں سے دروازہ نہیں کھلتا، تو میری بھی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے اپنے دل سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، میں فوراً دوڑا حضرت فاطمہ الزہرا کی خدمت میں پہنچا اور جا کر کے کہا زوجہ محترمہ، اللہ کے نبی کی لخت جگر، 3 دن ہو گئے بابا دروازہ نہیں کھولتے ہیں۔ حضرت فاطمہ اٹھتی ہیں، دروازے پر پہنچتی ہیں، بہت مختصر کرنے لگا، حضرت فاطمہ پہنچتی ہیں، جاتی ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے سنا میری بیٹی، میری نور نظر، میری لخت جگر میرے دروازے پر آئی ہے، آپ فوراً اپنی بیٹی کی محبت میں دروازہ کھول دیتے ہیں۔ میری نور نظر آئی ہے، میری لخت جگر آئی ہے، آپ فوراً دروازہ کھول دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ اندر تشریف لے جاتی ہیں، بابا کیا ہوا 3 دن سے دروازہ نہیں کھول رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے، فرماتے بیٹی جانتی ہو آج سے 3 دن پہلے حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور آ کر کے کہا تھا کہ میں نے جہنم کو دیکھا، وہ جہنم کے درجے گنا رہے تھے، پہلے درجے میں حضرت جبرائیل نے میری امت کے گناہگاروں کو دیکھا ہے۔ جب سے چین کہاں، سکون کہاں، حضرت جبرائیل گئے ہیں اور میں سجدے میں پڑ گیا اور 3 دن سے اپنے اللہ کی خوشامد کر رہا ہوں، یا رب امتی امتی، یا رب امتی، 3 دن سے اپنے اللہ کی خوشامد کر رہا ہوں۔ اللہ میری امت کے گناہگاروں کو تو جہنم میں ڈالے گا، جہنم کے پہلے درجے میں ڈالے گا۔ 3 دن مسلسل ہو گئے، آج جب 3 دن ہو گئے تو حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور آ کر کے آیت کا ٹکڑا سنا کر کے گئے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں قیامت کے میدان میں راضی کر دیں گے، تمہاری امت کی طرف سے بھی راضی کر دیں گے۔ جانتے ہو نوجوانوں کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ فاطمہ میں راضی نہیں ہوں گا، میں جب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک گناہگار جنت میں نہیں چلا جائے گا۔
میں نہیں راضی ہوں گا، ایک ایک گناہگار کو جنت کے اندر لے کر کے جاؤں گا۔ نوجوانوں، کس نبی کو بھول گئے، کس محبوب کو ہم بلائے بیٹھے ہیں، کس کے نقش قدم پر چلنے سے بچتے ہیں؟ اس لیے ارادے کرو کہ انشاءاللہ جو بھی زندگی باقی رہ گئی یہ اب اللہ اور اس کے محبوب کے مطابق گزرے گی انشاءاللہ، جیسے کہا گیا ویسے گزرے گی انشاءاللہ۔ رات کے اندھیرے جو سونے کا وقت ہے وہ سونے میں گزرے گا، اور انشاءاللہ جو اٹھ کر کے رب کو منانے کا وقت ہے اس میں اپنے رب کو منائیں گے انشاءاللہ۔ منائیں گے نا بھائی؟ نبی کے نقش قدم پر چلیں گے، کون کون چلیں گے؟